نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 57 تا 62۔ مذکورہ آیتوں میں اہل ایمان کی صفات کا بیان ہے، اور وہ لوگ جو یسارعون فی الخیرات ہے اس کی صفات کا بیان ہے۔ پہلی صفت یہ بیان فرمایا کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، جن کو ہر وقت اپنے رب کے خوف کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو لوگ اپنے رب کے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان کی کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ والذین یؤتون ما اتوا یؤتون ایتا سے ہے، ایتا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے دینا اور خرچ کر دینا۔ یؤتون یعطون کے معنی پر آتا ہے، اس لیے اس کی تفسیر صدقات کے ساتھ کی گئی ہے، جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک قراءت میں یأتون ما اتوا منقول ہے، یعنی عمل کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، اور اس میں پھر صدقات، نماز، روزہ، تمام اعمال صالحہ شامل ہے۔ مشہور قراءت کے مطابق اگرچہ یہاں صدقات ہی کا ذکر ہے، مگر دیگر اعمال صالحہ بھی بہرحال مراد ہو سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے لوگ آیا وہ ہے جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اور اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال اللہ کے نزدیک ہمارے کوتاہی کے سبب قابل قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ بندہ تو عمل کرتا ہے، قبولیت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر ایسے لوگ جن کے دل میں خوف ہوتے ہیں، وہ نیک کاموں میں مسارعت اختیار کرتے ہیں، مسابقت اختیار کرتے ہیں۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ کذا فی المظہری۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک اعمال کر کے اتنے ڈرتے ہیں کہ برے عمل کرنے والے وہ اتنے نہیں ڈرتے، اور ظاہر ہے کہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، پھر استغفار ساتھ پڑھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہو۔ گشت پر لوگ جاتے ہیں تو واپسی پر تبلیغی جماعت میں استغفار پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ کام بڑا کام تھا، دعوت کا کام تھا، اس میں کوئی کمی کوتاہی آئی ہے تو اس پر وہ استغفار پڑھتے ہیں۔ اس طرح درس ہم دیتے ہیں تو پھر آخر میں دل میں یا زبان سے استغفار پڑھتے ہیں، شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ تو یہ جو خوف ہوتے ہیں دل میں،
ڈر ہوتی ہے کہ یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ایمان یہی ہے کہ درمیان میں ہے، بین الخوف والرجاء، یہی ایمان کی وہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ مسارعت فی الخیرات سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام لوگ دنیا کے منافع فوائد کے پیچھے دوڑتے ہیں، دوسروں کو آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں، یہ حضرات دین میں، دینداری میں ایسا ہی عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ دین کے کاموں میں دوسروں سے آگے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ یہ قانونی الہی ہے کہ کسی پر وسعت و طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ الطاعۃ بحسب الطاقہ، ہر نیک کام طاقت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر بندہ کو اپنے طاقت و وسعت پر اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے۔ ایک بندے کے اندر استطاعت نہیں ہے حج کی، تو اس پر حج فرض نہیں ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک بندہ روزے نہیں رکھ سکتے تو روزے رکھنا اس پر فرض نہیں ہے۔ تو جسمانی طور پر یا مالی طور پر جو استطاعت آپ کے ہے اس پر آپ مکلف ہے۔ ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کا نصاب مکمل نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو زکوٰۃ وہ کدھر سے دے گا؟ تو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے اس کے طاقت اور قوت اور وسعت پر، اور پھر ان تمام اعمال کا ایک نامہ اعمال تیار ہوتا ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک نامہ اعمال محفوظ ہے جو ٹیک ٹیک سب کاموں کا حال احوال بتاتے ہیں، اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوتا ہے اور نہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرے کے برابر نیک عمل کیے ہے وہ بھی دیکھیں گے سامنے، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برے اعمال کیے ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی، صالحین کی، مسارعین فی الخیرات، آگے بڑھنے والے نیک اعمال کی صفات بیان کی۔ اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کے خوف ہے، خشیت ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، ہم من خشیت ربہم، اپنے رب کے خوف سے مشفقون، ڈرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم بآیات ربہم یؤمنون، کہ جو اپنے رب کے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے بناتے، والذین یؤتون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما اتوا، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے ہیں، انہم، کہ وہ الی ربہم، اپنے رب کے پاس، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیک کاموں میں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں سبقت کرنے والے ہیں، پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ، اور ہم تکلیف نہیں دیتے، نفساً، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس، کتاب، ایک کتاب ہے، ينطق،
جو بیان کر دے گی بالحق، حق بات، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔